تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وآل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع المنور کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج دوسری تاریخ ہے، پہلا جمعہ ہے. جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی کہا گیا، اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے کہا گیا جا چکا ہے کہ جیسے ہی ربیع المنور کی آمد ہوتی ہے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت بسعادت کا متبرک مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے. تو ایسے وقتوں میں لوگ طرح طرح کے انداز میں علم سے ناآشنا لوگوں کو، یعنی جو علم دین سے مکمل طور پر واقف نہیں ہوتے، ان کو بہکانے کی سازشیں رچاتے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، جمعہ کا دن ہو، معراج ہو، برات ہو، قدر ہو، عیدین کا دن ہو، بلکہ جہاں کہیں موقع ملتا ہے ہر جگہ کہتا ہوں کہ لوگوں ایسی متبرک نورانی و عرفانی محفلوں میں بیٹھا کر صرف یہ نہیں کہ میری تقریر سننے کے لیے نہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، جہاں اسلام اور توحید اور رسالت کی بات ہوتی ہے، وہاں اگر ہم بیٹھتے ہیں تو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جیسا کہ ہمارے اساتذہ اجلہ کہا کرتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں، یعنی جامعہ نظامیہ میں جس وقت ہم پڑھا کرتے تھے کہ جو بندے مکمل طور پر دینی مدارس کا رخ کرتے ہیں، اسی طرح اگر کہیں جلسہ ہو، یعنی میلاد کا جلسہ، فیضان اولیاء کا جلسہ، تو کیا سنایا جاتا ہے؟ آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے سمجھایا جاتا ہے. تو بتلاتے ہیں کہ وہ بھی ایک مدرسہ ہے، کچھ دیر کا وہ بھی ایک مدرسہ ہے، تاکہ وہاں بیٹھ کر تم کچھ سن لیں اور کچھ حاصل کر لیں. اگر کوئی بات دماغ میں بیٹھ جائے تو زندگی کا پایا، زندگی کا تختہ پلٹ سکتا ہے.
ایسے ہی بالخصوص کسی پر طنز مقصد نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ ربیع المنور کی آمد پر خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن جب کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کو لے کر آپ سے پوچھے کہ قرآن میں کہاں ہیں، کیا صحابہ نے کیا تھا، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ایسی محفلوں میں بیٹھنا نہیں چاہتے، تو جواب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، بس یہ ایک جواب ہوتا ہے کہ ہمارے دادا کرتے تھے، ہمارے باوا کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جواب نہیں ہے۔ میلاد مصطفیٰ منانا یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب انکار کرنے والے کریں گے اگر ٹرانسلیشن اس کا غلط کرتے ہیں، قرآن کے لفظ کو تو کوئی بدل نہیں سکتا، ٹرانسلیشن تم اپنے انداز میں کر کے معصوموں کو بہکانے کی سازش کرتے ہوں گے، وہ اپنی جگہ ہے، ان سے نہ میرے کو جواب دینا ہے، ان کو نہ ان سے کوئی بدلہ لینا ہے، نہ ان کو کوئی فتویٰ لگانا ہے، صرف میں اپنے حلقے کے لوگوں کی سدھار کے لیے آیا کرتا ہوں۔ جیسے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کو میں نے پڑھا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تحقیق کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک کتاب اور ایک نور بھیجا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا لفظی ترجمہ ہے، ورڈ ٹو ورڈ۔ کتاب سمجھ میں آ گئی قرآن مجید، اب نور کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ میں کوئی عربی سینٹنس بنا کر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بخاری اور مسلم اٹھا کر پڑھ لیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور میں کئی حصے کیے گئے، میرے نور میں کئی حصے کیے گئے، جس میں مشہور ہمیں ملتا ہے کہ 4 حصے کیے گئے۔ ایک حصے سے خدا کا عرش بنایا گیا، دوسرے حصے سے لوح و قلم، جہاں پر خدائے رب العالمین اپنے بندوں کی تقدیر لکھتا ہے، کون کب پیدا ہوگا، کس کے شکم سے پیدا ہوگا، کس کے نطفے سے پیدا ہوگا، اس کی زندگی کیسے بسر ہوگی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اور جب وہ انتقال کرے گا اس دنیا سے تو کیسے انتقال کر جائے گا، یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، تقدیر میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ دعا کرو، دعا سے تقدیر بدلتی ہے، دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ جس طرح تمہیں دنیا کی کوئی چیز چاہیے تو اپنے پیرنٹس کو، اپنے والدین کو، اپنے ممی ڈیڈی کو جس طرح منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح رب کو منانے کی کوشش کرو۔ اگر ہمارے مقدر میں کوئی آفت ہے، کوئی بلیات ہے، کوئی مصیبت کا وقت ہے تو وہ دعاؤں سے بدل سکتا ہے۔ تیسرا، جنت اور دوزخ کو بنایا گیا، نبی کے نور کے چوتھے حصے سے ساری کائنات، آل ورلڈ، پوری دنیا چوتھے حصے سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا موقع
موقع آتے ہی ہمارے درمیان ہر کوئی ایک سے بڑا ایک عالم، ایک سے بڑا ایک مفتی پیدا ہو جاتا ہے، مگر جن چیزوں کو روکنا ہے اس پر روک نہیں لگائی جاتی، اور جو چیز کرنا ہے اس پر روک لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں نوجوانوں سے، کہتے ہیں کالج کے اسٹوڈنٹ سے، کہتے ہیں آٹو چلانے والوں سے، پوچھتے ہیں ٹھیلا بھنڈی لگانے والوں سے، کیا نبی کی میلاد صحابہ نے منایا تھا؟ بابا ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے صحابہ کے زندگیوں کو دیکھا؟ کیا آپ صحابہ کے دور میں تھے؟ نہ صحابہ کے دور میں تھے، نہ تو پھر صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا، تو پھر صحابہ پر اعتراض کیوں؟ ارے نبی کے جان نثار صحابہ وہ تھے، ہم میلاد مناتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 1 رات جلسہ کرتے ہیں، نبی کی یادیں مناتے ہیں، درود کا دستر بچھتا ہے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اتنا ہی عمل ہے نا ہمارا؟ اتنے عمل کو لے کر اتنا پریشان ہوتے ہو، صحابہ کی محبت کو پوچھنا چاہتے ہو، صحابہ نے میلاد منایا تھا کیا؟ معلوم ہونا چاہیے، صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں، جب صحابہ اپنے سامنے ماں کی ممتا کو پاتے ہیں، باپ کے لاڑ و پیار کو پاتے ہیں، اپنی شریک حیات کو پاتے ہیں، اپنی اولاد کو پاتے ہیں، اپنے خاندان کے بزرگوں کو پاتے ہیں، اپنے نسلوں کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو پاتے ہیں، باوجود اس کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی اگر زیارت نہ ہوتی تو بے چین و بے قرار ہو جاتے، بے چین و بے قرار ہو جاتے۔ اگر کچھ دیر کے لیے نبی کے چہرے کی زیارت نہ ہو تو بے چین و بے قرار ہوتے، کیوں کہ سب کچھ سامنے ہے، پھر اطمینان کیوں نہیں ہے؟ اطمینان اس لیے نہیں ہے کہ پیدا ہوئے اسی نبی کے صدقے، مرنا ہے اسی نبی کے صدقے، زندگی بسر ہو رہی ہے اسی نبی کے صدقے، تو اسی نبی کا دیدار نہ ہو تو یہ بے چین و بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ ہسٹری اگر دیکھنا چاہتے ہو، کسی لکھے ہوئے مورخ کی ہسٹری مت پڑھیں، آپ تاریخ جاننا چاہتے ہو، صحابہ کے عمل کو جاننا چاہتے ہو تو کسی رائٹر کے لکھے ہوئے لٹریچر کو نہ پڑھیں، کسی رائٹر کی کتاب کو نہ پڑھیں۔ اگر دل میں سچی محبت ہے تو صحابہ کے مزار پر جا کر سوال کر لیں، ابو بکر سے پوچھ لیں، عمر سے پوچھ لیں، عثمان سے پوچھ لیں، علی سے پوچھ لیں، حسنین کریمین سے پوچھ لیں، عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ لیں، حضرت طلحہ سے پوچھ لیں، حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھ لیں، حضرت خالد بن ولید سے پوچھ لیں کہ نبی سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، بلال حبشی سے پوچھ لیں نبی سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کے عمل کو پوچھتے ہو، ارے بتاؤ ہم نے کیا غلط کیا؟ ارے ہم تو کہتے ہیں ناچنا گانا بیان باجا ہر حال میں حرام ہے، آتش بازی ہر حال میں حرام ہے، نبی کی میلاد کے لیے نہیں، ہر حال ہر سانس ہر زمانہ ہر دن حرام ہے۔ اب نہیں سنتے تو ہم کیا کریں؟ ہم ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ روک لگانا ہے تو آتش بازیوں پہ لگاؤ، روک لگانا ہے جھوڑے گھوڑے پر لگاؤ، روک لگانا ہے بارات پر لگاؤ، روک لگانا ہے بیان باجے پر لگاؤ، اور نبی کی ذات پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے اکابر کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھو، اپنے اکابر کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھو، جس کو تم نے بند کر کے رکھا ہے، جس کو تم نے آگ کے حوالے کیا ہے۔ وہ حضرات لکھتے ہیں جب تک نبی کی محبت ان کے سینوں میں تھی، وہ لکھتے ہیں اگر کسی نے نبی کو مردہ جانا تو اس کا زندہ رہنا بیکار ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اٹھا کر پڑھیں،
تلاش کریں کتابیں کہاں ملتی ہے جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اپنے نبوت والی زبان سے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن پاک میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں، آج میں نے رب کی رضا کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری صیانت کے لیے، تمہاری سیفٹی کے لیے، تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے، تمہارے عقیدے کی حفاظت کے لیے سارے باطل رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا۔ سارے باطل رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا۔ تو باطل رسم و رواج کیا ہیں؟ یاد رکھ لیں، وقت ہو جائے وقت کے اندر آپ کو بات بتا دوں گا، جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ نبی کی میلاد کا منانا قرآن سے ثابت ہے، وہ بتاؤں گا، اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد دلانا۔ باطل رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا۔ کیا تھا؟ دور جہالت تھا اس وقت، یہ عالم تھا عرب کا۔ میں نے کہا نا، عرب کی تعظیم ہمارے پاس نہیں ہے، جیسا عجم ہے ویسا عرب ہے۔ عرب کی تعظیم ہم کرتے ہیں صرف حرمین شریفین کی وجہ سے، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ، حرم مکہ حرم مدینہ کی بدولت ہم عرب کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم تو جو تعظیم کرتے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، تو یہ اپنی ذات سے، اپنی طاقت سے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر برپا ہوگا، میزان لگایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، اعمال ناپے تولے جائیں گے، اسی کی بدولت ڈگریاں دی جائیں گی۔ جنتی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، جہنمی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ عرب کو عجم پر فوقیت ہے، نہ عجم کو عرب پر فوقیت ہے۔ مطلب یہ کہ عجم والوں پر یہ کنڈیشن نہیں کہ وہ عرب والوں کی تعظیم کریں، عرب والوں پر یہ کنڈیشن لاگو نہیں کیا گیا کہ وہ عجم والوں کی تعظیم کریں۔ میدان محشر میں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے جنت اور دوزخ پالیں گے۔ تو کہنے کا مقصد خود نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اور باطل رسم و رواج کو جو اپنے پیروں تلے رول ڈالا، وہ کیا تھا؟ یہی تھا، گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفنایا جایا کرتا تھا۔ بہکایا جاتا ہے قرآن کی آیت بتا کر، تو ذہنوں میں بٹھا لیں، نبی نے جو باطل رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے رول ڈالا، گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفنایا جاتا، عورتیں بیوہ ہوتی، یعنی جن کے شوہروں کا انتقال ہوتا تو ان کو زندہ جلایا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، عورتوں کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ پھر ذری سی بات پر قتل و غارت گری اتنی ہو جاتی کہ خاندان قبیلے کٹنے لگ جاتے، شراب عام ہو چکا تھا، زنا عام ہو چکا تھا، دھوکہ فریب عام ہو چکا تھا۔ تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا کو رونق بخشی تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا، عورتوں کو، لڑکیوں کو حیا کی چادر پہنائی، حیا کی چادر پہنائی۔ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں۔ بتائیے، ٹھیک ہے میلاد منانا صحیح ہے، غلط ہے، جائز ہے، ناجائز ہے،
فلاں فلاں جو فتوے دیتے ہیں مفتی صاحبان، وہ فتوے تمہیں کو مبارک، چاہے کسی اعتبار سے دو، فتوے سب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا ایک جواب دے دیں، ایک جواب۔ آپ کے گھر میں 25 سال کا نوجوان ہے، نوجوان بیٹا، 25 سالہ نوجوان بیٹا ہے، اس کی شادی کس سے کراؤ گے؟ 26 سال کی لڑکی سے کرتے نہیں کرتے۔ باپ اگر راضی ہو جائے تو ماں تیار نہیں، ماں باپ راضی ہو تو خالہ تیار نہیں، خالہ بھی تیار ہو تو چچا راضی نہیں، کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں آ جاتے ہیں، ایک سال بڑی ہے بچی کیسا کرتے ہیں؟ یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ مثال دے کر آپ کے ذہن کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے عورت کو جو حیا کی چادر پہنائی، 25 سال کی عمر شریف ہے میرے نبی کی، اور یہ بات بتائیں، آپ کے گھر کا 25 سالہ نوجوان لڑکا شادی کرنے کے لیے بیوہ سے تیار ہوگا؟ بتائیے بتائیے، بیوہ سے کوئی شادی کرنے تیار ہوگا؟ بچہ اگر تیار ہو جائے تو ماں باپ ناراض، ماں باپ تیار ہوں تو بیٹا نہیں کہتا بیوہ سے میں شادی کروں، میں 25 سال کا ہوں جی۔ اس کے مال متاع کو، اس کی حوث کو دیکھ کر اگر کوئی تیار ہو تو بیٹا تیار نہیں ہوتا، بیٹا تیار ہو تو ماں باپ تیار نہیں ہوتے۔ لیکن قربان جاؤ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، عورت کو جو حیا کی چادر پہنائی، اللہ نے جو آپ کو قانون لاگو کیا تھا، 11 خواتین اسلام سے آپ کا عقد نکاح ہوا، 11 خواتین اسلام آپ کے عقد نکاح میں تھی، لیکن سب سے پہلا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیوہ تھی، عمر 40 سال تھی، جو بیوہ تھی عمر 40 سال تھی، اور میرے نبی کا پہلا نکاح ہے، میرے نبی کی عمر 25 سال ہے، نکاح فرمایا۔ تب یہ حیا کی چادر نہیں پہنائی تو پھر کیا؟ بیوہ عورت کو جو زندہ جلایا جاتا تھا، میرے نبی نے تعظیم بتائی، عورت کا مقام بتایا، اور خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھ لے، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور 10 خواتین اسلام سے آپ کا نکاح ہوا، لیکن اولاد نے، اللہ نے اولاد صرف اور صرف ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم سے پیدا فرمایا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم سے 4 صاحبزادیاں، 2 صاحبزادے پیدا فرمائے۔ اب یہ خدا کی قدرت کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو پیارے آقا نے جو اپنے قدموں تلے باطل رسم و رواج کو رون ڈالا، خط و غارت گری، شراب خوری، زناکاری، جوا، دھوکہ، فریب، بیوہ عورتوں کو زندہ جلانا، لڑکیوں کو زندہ دفنانا، یہ میرے نبی نے ختم کیا۔ آئیے اس بات کی طرف لے چلتا ہوں جہاں میں نے کہا تھا کہ نبی کی ولادت کی خوشی منانا قرآن سے ثابت ہے۔ کیسے ہے؟ قرآن، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، مؤذن صاحب ہمارے پوچھ سکتے ہیں اگر غلط بول رہا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، قرآن کیا ہے نام صاحب؟ لا اقسم بہذا البلد، لا تاکید کے لیے، ہرگز میں ہر بات کے لیے قسم نہیں کھاتا، اقسم، مگر یہاں میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ قرآن جس وقت نازل ہوا وہی قرآن تھا، وہی قرآن ہے، وہی قرآن رہے گا میدان محشر میں، وہی قرآن ہماری سفارش کرنے والا ہوگا۔ جو قرآن کے قاری ہیں، جو قرآن کے محافظ ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں۔ قانون نہیں بدلتا، زمانہ بدلتا ہے، آئین دستور نہیں بدلتا، نسلیں بدلتی ہے، فطرت بدلتی ہے، فکر بدلتی ہے۔
لا اقسم بہذا البلد، ہرگز عام چیزوں کے لیے میں قسم نہیں کھاتا، اقسم بہذا البلد، مگر اس شہر کی قسم کھاتا۔ اب بتائیے وہ شہر کون سا ہے؟ قرآن نے تو اتنا ہی کہا، اب شہر کون سا ہے؟ ہر شہری اپنے شہر کی تعریف کرے گا۔ حیدرآبادی ہے تو حیدرآباد کی تعریف کرے گا، بنگلور کا بنگلور کی تعریف کرے گا۔ جس کنٹری میں جس ملک میں آپ جائیں گے وہ شہری اپنے شہر کی تعریف بیان کرے گا، مگر قرآن کہتا ہے وہ شہر مکہ مکرمہ ہے، وہ شہر مکہ مکرمہ ہے۔ یہ کہاں ملتا ہے صاحب؟ جب قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھیں گے۔ قرآن پاک کی آیات جو نازل ہوئے اس کے نزول ہونے کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شان نزول۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے۔ اب مکے کی قسم کیوں کھا رہا اللہ تعالیٰ؟ تو ہمارے ذہنوں میں فوراً بات آ جاتی ہے کہ وہاں اس کا گھر خانہ کعبہ ہے، اس وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھا رہا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ وہاں آب زمزم ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پیاس کی تڑپ میں پتھریلی سخت چٹیل زمین پر اپنے ایڑیوں کو گھسنے کی وجہ سے زمزم یعنی وہاں سے پانی کے فوارے پھوٹنے لگے، جس کو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زمزم، تو اس وجہ سے قسم کھا رہا ہے۔ یا پھر مکے کی قسم اللہ تعالیٰ اسی لیے کھا رہا ہے کہ قیامت تک کی آنے والے کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ وہاں اس کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ انبیاء و رسول نے اس کی تعمیر کروائی، یہ ذہنوں میں بات آتی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، مفسرین اکرام بتلاتے ہیں کہ قرآن کی دوسری آیت لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قرآن کہہ رہا ہے کہ بندگان خدا میرا رب مکے کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ وہاں اپنا گھر خانہ کعبہ ہے، وہاں آب زمزم ہے، وہاں مقام حتیم ہے، وہاں صفا مروہ کی پہاڑی ہے، جس کے لیے قرآن بیان کرتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی وہ پہاڑی جو اللہ کی نشانی ہے، اس وجہ سے نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی میں مکے کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں پیدا ہوئے، آپ اس شہر میں پیدا ہوئے۔ تو جب نبی کے پیدا ہونے کی جگہ کی قسم اللہ تعالیٰ کھا کر قرآن میں ظاہر کرتا ہے تو پھر جان لیں کہ رب کی بارگاہ میں نبی کی عظمت کیا ہوتی ہوگی، نبی کی شان و شوکت کیا ہوتی ہوگی۔ تو جس نبی کے صدقے پیدا ہوئے کیا اس نبی کا میلاد ہم نہیں منائیں گے؟ ہم اپنے ممی ڈیڈی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم اپنی ممی ڈیڈی کا میرج اینیورسری کرتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں شادی کا۔ تو جس نبی کے صدقے پیدا ہوئے، جس نبی کے صدقے ہم کھا رہے ہیں، جس نبی کے صدقے ہم سانس لے رہے ہیں، کیا اس نبی کا میلاد ہم نہیں منا سکتے؟ یاد رکھ لیں، منانے والے منائیں، نہ منانے والے ان کی مرضی ہے۔ ہم کسی کو زبردستی نہیں کہتے کہ ہمارے نبی کی میلاد کا جلسہ ہے، ہمارے نبی کی میلاد کا جلوس ہے، ہمارے نبی کی میلاد کے نام پر لنگر لگایا گیا ہے، کھانے کے لیے آؤ، ہم کسی سے نہیں کہتے۔ ہم اتنا کہتے ہیں اگر آپ نہیں مناتے تو آپ کو آپ کی قبر کا جواب دینا ہے، ہم کو ہماری قبر کا جواب دینا ہے۔ میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، آپ کو آپ کا جواب دینا ہے زندگی کے معاملات کا، ہم کو ہماری زندگی کے معاملات
معاملات کا حساب دینا ہے، لہذا آپ نہیں کرنا چاہتے تو حرام، فضول خرچی، بدعت اور شرک کے فتوے لگا کر ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش نہ کریں۔ اور یاد رکھ لیں، ہم تو کہتے ہیں جان جاتی ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے، سر کٹتا ہے پرواہ نہیں ہے، خون بہتا ہے پرواہ نہیں ہے، اولادیں کٹتی ہیں پرواہ نہیں ہے، گھر بار لٹ جاتا ہے پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ کسی کے ریال و ڈالر کی بنیاد پر ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ ارے ہم سب چھوڑنا گوارا کریں گے مگر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے۔ وہی دامن مصطفیٰ ہے جو ہم کو کہنے کے لیے یہاں زبان دے رہا ہے، وہی دامن مصطفیٰ ہے جو ہماری بدکاریوں پر، ہماری بدفعلیوں پر، ہماری نافرمانیوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، وہی دامن مصطفیٰ ہے جو سکرات میں ہمیں خاتمہ بالخیر کرے گا، وہی دامن مصطفیٰ ہے جو ہماری قبر کی اندھیری زندگیوں میں اجالا پیدا کرے گا، وہی دامن مصطفیٰ ہے جو میدان محشر میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرمائے گا، وہی دامن مصطفیٰ ہے جو میدان محشر میں اللہ نے جو شفاعت عظمیٰ کا تاج ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے سر پر پہنایا، وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہی دامن مصطفیٰ ہے جس کی بدولت خدا کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔